یا من ذکرہ شرف الذاکرین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدی مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابی القاسم محمد حبیب آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات محمد فارسی میں کہا جائے گا خجالت میں کشم شرمندگی محسوس کر رہا ہوں اگر میں اتنی گرمی میں آپ سے کہوں کہ آپ بیٹھ جائیں، مگر یقین جانیں یہ بیٹھنا آپ کو اتنا ثواب دے گا اور اتنا اطمینان دے گا اور اتنا یقین دے گا کہ شک کی ایک سوئی بھی آپ کے وجود میں باقی نہیں رہے گی۔ اہل بیت کے دروازے پر کھڑے ہونے کا تو ثواب بہت ہے، مگر اہل بیت کے دروازے پر بیٹھنے کا ثواب اس سے کہیں زیادہ ہے۔ سکون ہو اور آپ بیٹھیں کیا کمال ہے، پریشانی ہو اور آپ بیٹھے رہیں یہ کمال ہے، بیٹھا جا رہا ہو اور آپ بیٹھیں کیا کمال ہے، بیٹھا نہ جا رہا ہو اور آپ بیٹھیں یہ کمال ہے، طبیعت مزاج اور صحت کہہ رہی ہو کہ برداشت نہیں ہو رہا چلے جائیں، اور اس وقت آپ خود سے کہیں کہ اس حسین کو چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں جس حسین نے ہمیں کبھی نہیں چھوڑا، اولاد سے لے کے تعلیم سے لے کے فیوچر سے لے کے بچوں سے لے کے ہم کیا کیا حسین کے عباس کے علم سے لیتے ہیں۔ بھیا یہی ویڈیو آپ کو لینا ہے، تھوڑا سا میرے بھائی، یہ میرے بھائی تھوڑا سا میرے بھائی ادھر دیکھیں، آپ ادھر دیکھیں، تھوڑا سا آپ بیٹھ کے لیں کوئی بات کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے میری پوری تقریر اس مجمع کے لیے ہے جو یہاں موجود ہے، اس مجمع کے لیے بالکل نہیں ہے جو مجھے آن لائن دیکھ رہا ہے، چونکہ وہ اپنے گھر کے اے سی کے بند کمرے میں دیکھ رہا ہے اور یہ گرمی میں مجھے بیٹھ کے دیکھ رہا ہے۔ مجھے اپنے امام وقت کو اس مجمع کا جواب دینا ہے، کسی اور مجمع کا جواب نہیں دینا۔ اگر آپ ذمہ داری اپنی محسوس کر کے بیٹھے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ آپ جب یہاں سے اٹھیں تو کچھ لے کر جائیں۔ صبح سے شام تک یہاں مجلسیں ہوتی ہیں، وہ مجلسیں آپ سنتے ہیں، دور دراز سے آتے ہیں، نہ جانے کہاں سے رنگوں میں۔ حسن اکبر بتا رہے تھے میرے بھائی کہ بہت دور دور سے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، میں بھی کئی سال سے آپ کی خدمت میں آتا ہوں۔ سنو، جو تقریریں لوگوں کو زندہ کریں وہ سماجوں کی ہوتی ہیں، مگر جو ضمیروں کو زندہ کرے وہ کربلا کی ہوتی ہیں۔ میرے چھوٹے بھائی اس وقت مجلس میں موجود ہے، حجت الاسلام والمسلمین مولانا جعفر رضوی صاحب جو میرے بعد خطاب کریں گے۔ پوری توجہ، میسم میرے بھانجے ہوئے، میں نے کہا تھا اوپر آنے کے لیے، اور میرے خیال سے اس لیے کہ ان کا ہر پڑھنے والے کا جو بھی مولا کی بارگاہ میں خدمت کرتا ہے وہ زمین پہ بھی ہو تو بڑا اہم ہے، رکن ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا، بہت کم لفظوں میں چیزوں کو شروع بھی کروں گا اور ختم بھی کر دوں گا۔ تم اس حسین کو مانتے ہو جو اپنی زمین پہ جیتا ہے، اپنی زمین پہ چاہتا ہے۔ تم اس حسین کو مانتے ہو۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اگر محسوس کر پاؤ تو محسوس کر لینا،
میں نے سمانہ میں یہ جملہ کہا تھا، دنیا کے کسی پریسیڈنٹ کی تقریر میں اتنا مجمع نہیں جمع ہوتا جتنا حسین کی خوابگاہ میں جمع ہوتا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ دنیا کے رہبر جب اپنے ماننے والوں کو بلاتے ہیں تو کھانے کا انتظام نہیں کر پاتے، بیچارے چاہنے والے کھانا لے کے جاتے ہیں، اکیلا حسین ہے، کہتا ہے چلے آؤ انتظام ہم کر دیں گے۔ ساتھ رہیے گا، سلامت رہیں۔ محسوس کیجئے گا، 3-4 منٹ، مجھے پتا ہے بہت گرمی ہے، میں محسوس کر سکتا ہوں، آپ میری عادت جانتے ہیں، بہت کم وقتوں میں بہت اہم باتیں کہہ کے گزر جاتا ہوں۔ ربط مصائب کی طرف پوری توجہ، حسین کے چاہنے والے ہو، حسین کے ماننے والے ہو۔ کون ہے حسین؟ کیا شان ہے حسین کی؟ میں یہ جملے کہا کرتا ہوں، یہ وہ ذات ہے، جانور آئے تو ذوالجناح بن جائے، خاک آئے تو خاک شفا بن جائے، خاک آئے تو خاک شفا بن جائے، پتھر آئے تو در بن جائے، گنہگار آئے تو حر بن جائے۔ ایک لوتی شخصیت ہے، سلامت رہے، ایک لوتی شخصیت ہے حسین کی، جس نے پیدا ہونے کے پہلے گفتگو کی اور دنیا سے جانے کے بعد گفتگو کی۔ ایک لوتی ذات ہے، بشریت میں کوئی دوسرا نہیں ہے جس نے پیدائش کے پہلے گفتگو کی ہو اور دنیا سے جانے کے بعد گفتگو کی ہو، وہ ہے حسین۔ میں ایک جملہ کہوں، تمہاری زندگی کس چیز سے چل رہی ہے؟ یقین سے چل رہی ہے۔ اور کس چیز سے برباد ہوتی ہے؟ شک سے برباد ہوتی ہے۔ تمہاری عبادت کس سے چل رہی ہے؟ یقین سے چل رہی ہے۔ عبادتیں کس سے برباد ہوتی ہیں؟ شک سے برباد ہوتی ہیں۔ تمہارے رشتے کس سے چل رہے ہیں؟ یقین سے چل رہے ہیں۔ رشتے برباد کیسے ہوتے ہیں؟ شک سے برباد ہوتے ہیں۔ تمہاری دنیا کیسے چل رہی ہے؟ یقین سے چل رہی ہے۔ تمہاری دنیا برباد کیسے ہوتی ہے؟ شک سے برباد ہوتی ہے۔ اب جملہ سننا، کائنات میں اگر یقین ایک مکان ہے تو اس مکان کا سلطان حسین ہے۔ نہیں، آپ محسوس نہیں کر پائے جو جملہ بولنے جا رہا ہوں۔ کائنات میں یقین اگر ایک مکان ہے تو اس مکان کا سلطان حسین ہے۔ یہ جو ایک شب کی مہلت لی تھی نہیں، یہ جو ایک شب کی مہلت دی تھی وہ اس لیے دی تھی کہ اگر ہم میں کوئی شک کا مسافر ہو تو چلا جائے، اور دشمن میں کوئی یقین کا سپاہی ہو تو چلا۔ محسوس کر پا رہے ہو میں کیا بتا رہا ہوں؟ یقین ہی یقین ہے۔ تمہیں یقین نہیں ہے، مشین میں چل کے دیکھو۔ چاہتے ہو کہ کوئی چائے دے دے، ایک چائے دینے والا آ جاتا ہے۔ چاہتے ہو کہ کوئی کھانا دے دے، ایک کھانا دینے والا آ جاتا ہے۔ چاہتے ہو کہ کوئی پانی دے دے، کوئی پانی دینے والا آ جاتا ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا، اگر محسوس کر سکو تو محسوس کر لینا، فیسیلٹی دینے والے زیادہ ہیں، فیسیلٹی لینے والے کم ہیں۔ کاش میں تمہیں سمجھا پاؤں میں اس سے ایک جملے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ دنیا کے جرنلسٹ کہتے ہیں 4 کروڑ لوگ جمع ہوئے۔ دنیا کے جرنلسٹ کہتے ہیں 40 میں حسین کے روضے پر 4 کروڑ لوگ۔ جملے بدلوں، 4 کروڑ لوگوں کے 8 کروڑ قدم یزید کی میت پہ چلتے چلتے۔ حسین کی بارگاہ میں جا رہے اتنا بڑا قافلہ، 4 کروڑ لوگوں کی 8 کروڑ آنکھیں، 4 کروڑ لوگوں کے 8 کروڑ ہاتھ،
بس حسین بس حسین بس حسین. خدا کی قسم کوئی یہ نہیں کہتا کہ پانی ختم ہو گیا, کوئی یہ نہیں کہتا کہ کھانا ختم ہو گیا, کوئی یہ نہیں کہتا کہ سونے کی جگہ ختم ہو گئی, کوئی یہ نہیں کہتا کہ فیسلٹی دینے والا ختم ہو گیا. آپ کا پیٹ بھر جائے گا مگر کھانا ختم نہیں ہوگا, پیاس بجھ جائے گی مگر پانی ختم نہیں ہوگا, فیسلٹی لینے والے کی تعداد کم ہوگی, دینے والے کی زیادہ ہوگی. پھر دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ کاش میں تمہیں سمجھاتا ہوں. ارے بھائی جب فیسلٹی دینے والے فیسلٹی لینے والوں سے زیادہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ تم سمجھ سکو یہ عراق کی گورنمنٹ کا انتظام نہیں ہے, یہ ایران کی گورنمنٹ کا انتظام نہیں ہے, یہ تمہارے بمبئی کلکتہ کے شیعوں کی طاقت نہیں ہے, یہ تمہارا وقت کا امام ہے, یہ تمہارا وقت کا امام ہے جو ہرانے والے کو سنبھالتا ہے. اور ایک جملہ ربط مسائب کے پہلے, جب بڑی بھیڑ جمع ہوتی ہے, میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, آپ سب تو سیاست سمجھنے والے لوگ ہو, جب بڑی بھیڑ جمع ہوتی ہے تو یہ احساس دلاتی ہے کوئی بڑا آنے والا ہے. محسوس کر پا رہے ہو نہیں محسوس کر پا رہے ہو؟ بڑی بھیڑ بتاتی ہے کوئی بڑا آنے والا ہے, بڑی بھیڑ بتاتی ہے کوئی بڑا آنے والا ہے. یہ 40 کی کروڑوں کی بھیڑ بتا رہی ہے کوئی آنے والا ہے. محسوس کیا آپ نے؟ یہ ہے کوئی آنے والا جو آپ کا مولا ہے. خدا کی قسم, خدا کی قسم, کس قدر گرمی میں بیٹھے ہو, بہت گرم لگ رہا ہے نا, مگر دانہ ڈالوں تو بھونے گا نہیں. بہت گرمی میں ہو نا, مگر دانہ ڈالوں تو قسم اس منبر کی بھونے گا نہیں. مگر میں کرسچن تاریخ سے لے کے یہودی تاریخ, دشمن تاریخ سے لے کے دوست تاریخ کی ذمہ داری لے کے کہہ رہا ہوں, کربلا میں زمین اتنی گرم تھی کہ دانہ اور گوشت ڈالو تو بھن جائے. جب اتنا سمجھو تو پھر سوچو حسین نے علی اصغر کو جب زمین پہ رکھا ہوگا تو حسین کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی. میرے عزیز کو, میں آپ کے درمیان بہت کم پڑھتا ہوں اور بہت کم لفظوں میں پڑھتا ہوں, وہ اس لیے کہ مجھے احساس ہے بہت پریشان ہوں, مجھے احساس ہے بہت گرمی میں ہوں, مجھے احساس ہے میری ضعیف مائیں جو بیٹھی ہیں بہت دیر سے بیٹھی ہیں, مجھے احساس ہے کہ بہت تکلیف ہے مگر ان میں سے کسی کی پسلی زخمی نہیں ہے. مجھے احساس ہے میرے جو ضعیف بزرگ بیٹھے ہیں وہ شاید کھڑے ہوں تو بہت دیر تک انہیں تکلیف ہو, میں محسوس کر سکتا ہوں, مگر تم میں ایسی حالت تو کسی کی نہیں ہوگی نا جو حسین کی ہو رہی تھی. اکبر کے گرنے کے بعد کبھی حسین گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے, کبھی اٹھتے تھے کبھی گرتے تھے. ایک لوتا لاشا ہے علی اکبر کا جہاں حسین سیدھے نہیں پہنچے, کبھی داہنے جاتے تھے کبھی بائیں جاتے تھے. زبان پہ علی علی علی. جزاکم اللہ. آپ کی صدائے گریہ بلند ہو گئی, صدائے گریہ بلند ہو گئی. ہمارے ایک برادر اہل سنت تھے, عالم دین تھے, قاسمی صاحب, ممبر آف پارلیمنٹ تھے کانگریس سے, بہار سے. ان سے کسی سنی جوان نے پوچھا, مولانا یہ بابا سے بلند رونا اور سینے پہ ہاتھ مار کے جو یہ شیعہ روتے ہیں ویسا رونا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا تو نے کبھی میت دیکھی ہے؟ وہ کہتا ہاں میں نے میت دیکھی ہے. تو نے دیکھا ہے میت جب گھر کے باہر ہوتی ہے تو لوگ کیسے روتے ہیں؟ کہا ہاں دیکھا ہے. کہا اچھا بتا جب میت گھر کے اندر جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے پھر کوئی سینے پہ تیزی سے ہاتھ مار کے کہتا ہے ہائے رے میرا بھائی. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. بہت کم الفاظ, تبرکات کی زیارت کرو. میرے بھائی قرار مولائی اس کے بعد مرثیہ پیش کریں. تمہارے ایک آنسو کی قیمت مجھ قدر شہد میں طاقت نہیں ہے جو میں تمہیں ایک آنسو کی قیمت بتا سکوں. بس اتنا بتا دینا چاہتا ہوں جس سیدہ کو پوری امت نے ستایا اسے تمہارا ایک آنسو بڑا سکون دیتا ہے. آرام آرام سے الفاظ
پڑھوں گا جا کے محسوس کر سکوں میں تم سے شرمندہ ہوں دھوپ پہ بیٹھے ہو، مجھے معاف کرنا مگر تم اتنی گرمی میں نہیں بیٹھے جتنی گرمی میں حسین علی اکبر کے سرانے بیٹھے۔ میرے ایک ایک الفاظ کو سمجھا۔ سائل کہتے ہیں میں مولا کے پاس گیا تھا، سائل کہتا ہے میں اپنے مولا سید سجاد کے پاس بیٹھ کے کہہ رہا تھا مولا میں غریب ہوں۔ مولا نے پھر کہا تو نے کیا کہا ذرا مجھے دوبارہ بول۔ کہا مولا میں غریب ہوں۔ فرمایا یہ بتا اگر اس شہر میں تیرا انتقال ہو جائے خدا نہ کرے تجھے دفن کیا جائے گا یا نہیں دفن کیا جائے گا؟ وہ کہتا ہے مولا مسلمان بستیوں میں مسافر مر جائے تو اسے دفن کر دیتے ہیں۔ کہا تجھے یقین ہے نا؟ وہ کہتا ہاں مولا یقین ہے۔ فرمایا پھر تو غریب نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے مولا اگر میں غریب نہیں تو پھر کون غریب ہے؟ سید سجاد رو کے فرماتے ہیں غریب تو میرا بابا حسین تھا۔ جزاکم اللہ۔ بڑے آرام سے دو چار جملے مسائل کے سن تو مجلس تمام ہے۔ سید سجاد سے سائل سوال کرتا ہے مولا یہ بتا تیرے بابا کو کربلا میں سب سے زیادہ کس نے پکارا؟ سجاد رو کے فرماتے ہیں میرے بابا کو سب سے زیادہ میرے بھائی قاسم نے پکارا۔ وہ پلٹ کے سوال کرتا ہے مولا وہ کیسے؟ فرمایا کربلا کا تنہا شہید ہے قاسم جس کے پاؤں رکاب میں پھنس گئے تھے۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ جدھر جدھر گھوڑا جاتا تھا میرا قاسم کھچتا چلا جاتا۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ یوں ہوا ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے، میرا زندہ قاسم ٹکڑوں میں بڑھ گیا۔ آپ کو معلوم ہے جب چوٹ زیادہ لگ جاتی ہے پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پاؤں گا یا نہیں سمجھا پاؤں گا۔ آپ کو معلوم ہے جب چوٹ چہرے پہ زیادہ لگ جاتی ہے پھر آنکھیں نہیں کھلتی چہرہ سوج جاتا ہے۔ مجھے نہیں پتا حس کر پا رہے ہو یا نہیں حس کر پا رہے ہو، قاسم کو اتنی چوٹ لگی تھی آنکھیں کھل نہیں رہی تھی۔ اپنے بیٹے کے قریب لاشوں کے ٹکڑوں کو جمع کر کے سر پہ ہاتھوں کو رکھ کے سید سجاد کا بابا ایک جملہ کہتا ہے میرے لال میں تیرا چچا ہوں، میرے لال میں تیرا چچا ہوں، پر آنکھیں تو کھول تیرا چچا تجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ جزاکم اللہ بولو اس منزل کو یاد کرو جب علی اکبر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بابا مرنے کی اجازت۔ عجیب کیفیت ہے، بس آخری الفاظ مصائب کے تبرکات نکلیں گے زیارت کر لینا۔ فرمانے لگے لال جا پھوپھی سے اجازت لے لے۔ پھوپھی کے پاس آئے، پھوپھی کہتی ہے جا میرے لال اپنی ماں سے اجازت لے لے۔ فضا کہتی ہیں جب تک علی اکبر نے اپنی ماں کو ماں کہہ کے نہیں پکارا تھا لیلا کو دکھائی دے رہا تھا، مگر جیسے ہی کہا اماں سلام لیلا مسلح سے اٹھی اور خیمے کا دروازہ ڈھونڈنے لگی۔ اپنے ہاتھوں کے چلو میں اپنے بیٹے کا چہرہ لے کر فرماتی ہیں لال پہلی بار تو نے مجھے ماں کہہ کے پکارا، میرے لال تیری ماں بہت خوش ہے، مانگ تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اماں مرنے کی اجازت دے دے۔ میرے لال مانگا بھی تو موت کی اجازت مانگی، جا تجھے اجازت دی۔ وہ لو علی اکبر تیار ہو گئے، وہ لو علی اکبر میدان میں آئے، وہ لو ایک موقع آیا جب علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے۔ بہت کم لفظوں میں جملے ختم کر رہا ہوں، مجلس ختم کر رہا ہوں، مسائب ختم کر رہا ہوں۔ وہ لو حسین علی اکبر کے پاس پہنچے، جیسے ہی علی علماء بیٹھے ان سے سوال کر سکتے ہو، عرب میں سلام دونوں ہاتھوں سے کیا جاتا ہے، عرب میں سلام دونوں ہاتھوں سے کیا جاتا ہے۔ 18 برس میں پہلی مرتبہ علی اکبر نے ایک ہاتھ اٹھایا، دوسرا نہیں اٹھایا۔ حسین بیٹھ گئے، حسین نے آستین سمیٹی۔ میں یہ جملے تمہارے درمیان پڑھ چکا ہوں کہ دیکھو میرے ہاتھوں کے بیچوں بیچ اگر چھری ڈالی جائے
اور اس کے آخری حصے کو پکڑا جائے تو میرا پورا ہاتھ کانپے گا۔ جیسے حسین نے برچھی کی ہنی میں انگلیوں کو پیوست کیا، حسین کو لگا میرا علی اکبر کانپ رہا ہے۔ حسین نے ہاتھوں کو ہٹایا، آستینوں کو اوپر اٹھایا، دوبارہ بیٹھے۔ جیسے ہی انگلیوں کو پیوست کیا، لگا میرا علی اکبر کانپ رہا ہے۔ جیسے ہی تیسری بار حسین نے ہاتھ ہٹانا چاہا، علی اکبر نے اپنے ہاتھوں کو دھیرے سے بابا کے سر کی طرف بڑھا کے کہا، بابا تیرے سر کی قسم میں نہیں کانپ رہا، کربلا ہل رہی ہے۔ بابا برچھی کھینچ لے، مجھے نہیں پتا حسین نے کیسے برچھی کھینچی۔ علماء کہتے ہیں خیمے کا پردہ اٹھا، زینب نے کہا بھیا اکیلے یہ کام نہ کرنا، زینب آ رہی ہے۔ ہائے کربلا، ہائے کربلا۔ مولانا کرار صاحب، کرار مولانا صاحب، مرثیہ پیش کریں۔